خبر میں خوش آمدید۔ میں ہوں سعید قاضی اور میرے ساتھ ہیں عارف حمید بٹی صاحب۔ کچھ خبریں اور پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس، بڑی ان یوزول پریس کانفرنس تھی، مختلف قسم کے اس پہ تبصرے بھی آ رہے ہیں۔ ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی پہلی دفعہ ان کی پبلک اپیرنس ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ارشد شریف صاحب کی جان کو کیا پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں تھا، اس حوالے سے بھی ایک کنٹراورسی، خاص طور پر وابڈا صاحب کی جو ایک پریس کانفرنس آئی ہے اس سے پہلے، اور پھر ظاہر ہے اب تو بہت بڑوں کی پریس کانفرنس بھی سامنے آ گئی۔ مگر بٹی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، یہ بہت سی باتوں کی وضاحت کی گئی، سوالات بھی یہ پریس کانفرنس پیچھے چھوڑ گئی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ میرا سادہ سا سوال آپ سے کہ شاید یہ بات درست ہو کہ یہاں خطرہ نہیں تھا، اور بعض لوگ کہہ بھی رہے ہیں کہ یہاں ہوتے تو شاید اتنا برا نہ ہوتا جو ہوا ہے ان کے ساتھ، مگر یہاں پر بھی تو کوئی 20-25 پرچے تھے، ایک پشین میں پرچہ ہوا ہے، یہ گورنمنٹ اس پہ بات نہیں کرتی گورنمنٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاضی صاحب، میں نے بھی پریس کانفرنس پوری سنی ہے، یہ خون کے آنسو روئے ہوں۔ کہتے ہیں اس کی زندگی کو یہاں خطرہ نہیں تھا، شہید ارشد شریف کو، اور کراچی سے خیبر تک پرچے دہشت گردی کے، آپ کہتے ہیں اس کو نہیں پتا؟ خدا کا واسطہ ہے یار، خدا کا واسطہ ہے، اس کے جنازے کے عین وقت آپ نے پریس کانفرنس رکھی، اس کی میت گھر میں پڑی تھی، اس کی ماں اس کے پھول برسا رہی تھی، یار تھوڑی دیر ٹھہر ہی جاتے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جان کو خطرہ نہیں، جس پہ حکومت سے پوچھے کہ بلوچستان میں پرچے کیسے ہوئے ارشد شریف کے خلاف، اور یار آپ کہتے ہیں کہ وہ کینیا کیوں گیا، اور میں بھی کہتا تھا اس کو اس ملک سے چلے جا، اس کے 10,000 دوست کہتے تھے، آپ کہہ رہے ہیں اس کی جان کو نہیں خطرہ۔ قاضی صاحب ادھر وہ خدا کی آخری ایک مہینہ آگ پہ چل رہا تھا، اسے نہیں پتا تھا کس سمت سے میری طرف نامعلوم، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اسے خوف زدہ لوگ کر رہے تھے یا مس انفارم کر رہے تھے، یہ تصور، میرا وہ بھائی تھا، میرا وہ بیٹا تھا، میرا وہ بھائی تھا، میرا وہ بیٹا تھا، اچھا میں اس کو خوف زدہ کروں گا؟ میں بھی کہتا تھا چلے جا۔ میں جب لندن گیا وہ مجھے کہہ رہا تھا واپس نہ آ، میں اس کو خوف زدہ کروں گا؟ مجھے بتائیں قاضی صاحب، جس پہ کراچی تا خیبر پرچے ہوں، سندھ اور بلوچستان میں پرچے ہوں، اگر کوئی پولیس اس کو لے جاتی، عطر منیلا صاحب اس کی ضمانت نہ لیتے کہ اسلام آباد کی حدود سے اسے نہیں گرفتار کرنا، پشین میں بلوچستان میں پیشی پہ جاتا، راستے میں کوئی نامعلوم دہشت گردی اس کو مار دیتے، تیسری طاقت، یار خدا کے واسطے یہ لفظ نہ کہو کہ اس کو یہاں خطرہ نہیں تھا، نبی کا واسطہ، اب جو مرضی کرو۔ اچھا بٹی صاحب، اب یہ مجھے بتائیں کہ اب جو سچویشن کریٹ ہوگی اور بن گئی ہے، اس میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بھاری لاش ہے، اسے اٹھاتے اٹھاتے کمر کہیں نہ ٹوٹ جائے، ایک بات یہ بھی آ رہی ہے، اللہ کرے بہتر ہی ہو، بہتر کیا، اس ٹریجڈی سے ہم کب باہر نکلیں گے، مگر اب سوال یہ ہے کہ یہ جو امپلیکیٹ کیا جا رہا ہے، فیصل وابڈا صاحب جو ہے وہ ایک دم سے ان کا یو ٹرن ہمیں کیسے سامنے آتا ہے، اور پھر یہ بھی کہ ان کی پریس کانفرنس سے پہلے کچھ جو مخصوص سوچ کے صحافی ہیں ان کی ٹویٹس بھی آ جاتی ہیں، یہ کیا سلسلہ ہے؟ اچھا قاضی صاحب، فیصل واڈا صاحب نے، میرا بھی ان سے پرانی شناس ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ ہوا تو میں نے $1 بلین لگا دیے، ان بندوں کو بھی مار دیں گے، پہلے ان سے تو پوچھو ان کو کس سے خطرہ ہے، ان کو کون مروانا چاہتا؟ یعنی ارشد شریف کو خطرہ نہیں تھا مگر ان کو خطرہ ہے، ان کو خطرہ ہے۔ ارشد شریف کبھی سوٹی بھی ساتھ نہیں رکھتا تھا، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، وہ سوٹی بھی ساتھ نہیں رکھتا تھا، ڈرائیور بھی نہیں رکھتا تھا، اور میں ہاتھ جوڑتا تھا کہ اللہ کا واسطہ احتیاط کر۔ جس دن شہید ہوا اس سے ایک دن پہلے 42 منٹ میں اس کو منتیں کرتا رہا کہ ارشد اللہ کا واسطہ احتیاط کروا۔ قاضی صاحب، آج آپ کی پریس کانفرنس تھی، جو ہمارے یہ میری فوج ہے نا، میرے لیے ہیں، یہ مجھے بچاتے ہیں، میں ان کی وجہ سے، آج کسی ایک نے ان سے سوال نہیں کیا اور ان کو جواب بھی دینا چاہیے تھا۔ یہ عمران خان صاحب کی جو مرضی کرتے، ارشد شریف پہ بات نہ کرتے کہ اس کی جان کو خطرہ نہیں ہے، ایک بندے کا نام تو وہ اوپن لیتا تھا، ارشد، اس کا بیان ہے، اور ان کے بہت سارے لوگوں کو میرے سامنے پتا ہے، ارشد کی بات ہوتی تھی ان سے
کہ آپ کا فلاں بندہ میری چیزیں کٹ پیسٹ کر کے اوپر بھیجتا ہے، ان کے ادارے کا تھا۔ دوسری بات اچھا یہ بتائیں، ابھی آپ خان صاحب سے ایک ہنگامی ملاقات کر کے آ رہے ہیں، تو ایک تو انہوں نے پریس کانفرنس سنا ہے، آپ نے مجھے بتایا ہے کہ پوسٹ پون کر دیا، اور خدا کا شکر ہے کہ انہوں نے وہ پریس کانفرنس نہیں کی، ایسی بات درست ہے؟ کہ میں خود عمران خان صاحب سے مل کے آیا ہوں، خان صاحب پر میں تنقید بھی کرتا ہوں۔ عمران خان صاحب نے آج ایک صحیح محب وطن ہونے کا ثبوت دیا پریس کانفرنس نہ کر کے۔ وہ بند کمرے کا ایک ٹکڑا انہوں نے سنایا، پوری بات انہوں نے بتائی ہے کچھ اور ہے، یہ نہ کریں۔ دیکھیں جب پرائم منسٹر اور آرمی چیف ملتے ہیں نا، آرمی سب کا پرائم منسٹر کہہ لیں، نہیں پرائم منسٹر ہوتا ہی سب کا، یہ شہباز شریف ہمارے بھی پرائم منسٹر، ہاں بالکل، اور آرمی چیف، تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، نہیں کرنی چاہیے۔ عمران خان صاحب آج کرتے تو بہت گڑبڑ ہو جانی تھی، انہوں نے نہ کر کے اچھا فیصلہ کیا، اور میں نے کہا خان صاحب آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا، آپ کو پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے تھی، انہوں نے کر دی، ان کا رائٹ ہے۔ عموماً ڈی جی آئی ایس آئی پاکستان کی تاریخ میں نہیں کرتے۔ میرا نہایت نوید انجم صاحب سے ادب احترام کے دائرے میں رہ کے ہے کہ آپ پاکستان کی، دنیا کی ہماری فوج پہلے 2-3 نمبروں میں قابل، محنتی اور ملک کے لیے جان دینے والی ہے، کیا آپ کو انفارمیشن نہیں تھی کہ ارشد شریف کی زندگی کو خطرہ ہے؟ جب میرے جیسے آدمی کو پتا تھا، اس کے سارے گھر والوں کو پتا تھا، اس کے سارے قریبی، فخر ہے اس کے قریبی دوست کوٹ موٹر ڈان کے، اس نے 4 مہینے پہلے مجھے کہا کہ اس کو ماننے لگے۔ کل جنازے میں جب پرسوں میں ہسپتال کے باہر بیٹھا تھا، اس نے کہا میں نے تجھے کیا کہا تھا؟ تو یہ کم سے کم اپنے ادارے سے پوچھے بھائی کوئی آپ کے پاس انفارمیشن ہے، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے نہ بتایا ہو۔ کئی سب عمران خان صاحب اگر آج پریس کانفرنس کر دیتے تو ایک نیا پنڈورا باکس کھل جانا تھا، انہوں نے نہیں کی۔ لیکن عمران خان کی شکل پر مجھے نہیں پتا یہ لانگ مارچ کا کیا نتائج ہونا ہے، وہ ایک فاتح سپہ سالار لگا آج مجھے، میں ان پہ تنقید بھی کروں گا کوئی غلط بات ہوئی، اور ان کا دورہ اقتدار 3.5 سال اس کا گواہ ہے۔ لیکن وہ اب میں کئی سب کیا بتاؤں، جب میں ملنے گیا تو گیٹ پہ کوئی صاحب تھے، مجھے کھانا کہ میں اس کو جانتا نہیں تھا، اس نے کہا جی تمہارے بھائی کو انہوں نے مار دیا۔ میں کہ کنہوں نے مار دیا؟ اس نے نام چلیں بہرحال نام تو خیر ہم دیکھیں، میں بتا رہا ہوں کہ خدا کی قسم یہ ادارے میرے ہیں۔ جب نواز شریف مریم صاحب کہتے تھے کہ میرے محترم 2 اداروں کے نام لے کے سربراہوں کے یہ استعفے دیں، اس وقت کسی نے پریس کانفرنس کی؟ وہ تو نام لے کے کہتے تھے، کیوں بھئی استعفیٰ دیں؟ وہ میرے، خیر یہ تو کوسچن ان آنسرڈ ہیں ہی، اور کوئی کسی وقت تاریخ اس کا جواب ایک منٹ ٹھہر جو یار، میرے جیسا رپورٹر ہوتا تو کرتا، سر آپ جو کہہ رہے ہیں آج ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور بٹی صاحب ایک میں سناؤں آپ کو، ڈی جی آئی ایس پی آر اور جو آئی ایس آئی کے جو ڈی جی ہیں انہوں نے کچھ کہا ہے، ذرا اس سے پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ 5 اگست 2022 کو خیبر پختونخوا گورنمنٹ کی جانب سے ARY اینکر ارشد شریف صاحب کے حوالے سے ایک تھریٹ الرٹ جاری کیا گیا۔ ہماری اطلاع کے مطابق یہ تھریٹ الرٹ چیف منسٹر خیبر پختونخوا کی خاص ہدایت پر جاری کیا گیا، جس میں شبہ ظاہر کیا گیا کہ افغانستان میں مقیم TTP گروپ نے پن بولدک میں ایک میٹنگ کی ہے جو ارشد شریف کو راولپنڈی اور ملکہ علاقوں میں ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے وفاقی حکومت یا پھر سیکیورٹی اداروں سے مزید کسی قسم کی معلومات شیئر نہیں کی گئی کہ کیسے اور کس نے KP گورنمنٹ کو یہ اطلاع مہیا کی کہ ارشد شریف صاحب کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ تھریٹ الرٹ مخصوص سوچ کے تحت جاری کیا گیا، جس کا مقصد شاید ارشد شریف صاحب کو ملک چھوڑنے پر آمادہ کرنا تھا۔ اچھا اب یہ بھی تو ہے، اور وہ یہ کنکریٹ باتیں لے کے آ رہے ہیں، اور لیکن بہرحال وہ اگر انہوں نے تھریٹ الرٹ جاری کیا ہے تو وہ بھی ایک پروونشل گورنمنٹ ہے، اس کی اپنی ایجنسیز ہیں، ان کو کوئی خبر ہوگی یا یہ جعلی طور پر انہوں نے کر دیا تھا؟ DGISPR صاحب لیفٹیننٹ جنرل افتخار بابر صاحب ہم سے زیادہ محب وطن ہیں، ہم سے زیادہ اس ملک کے خیر خواہ ہیں، اور ان کی قربانیاں بھی زیادہ ہیں، ایک جرنل ایسے نہیں بنتا۔ لیکن میں نہایت احترام سے کہتا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ تھریڈ لیٹر مہینے میں 20-25 جاری ہوتے ہیں، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، اور میرے پاس ہزاروں پڑیاں کاپی ہیں، ہزاروں، ہر مہینے ہر ہفتے، اور اداروں کی رپورٹ پہ ہوتے ہیں جاری۔
کہ فلاں آدمی کی زندگی کو خطرہ ہے، فلاں عمارت کو خطرہ ہے. یہ تھریڈ لیٹر تو روٹین ہے. جیسے انفارمیشن یہ مختلف ایجنسیز بھٹی صاحب جاری کرتی ہیں نا، آئی بی بھی کرتی ہے، اسپیشل برانچ بھی کرتی ہے، اور سب سے اہم ہمارے اس آئی ایس کے ادارے کی انفارمیشن ہوتی ہے، کیونکہ ان کے پاس کمپیٹنٹ لوگ، قابل لوگ، انسائیڈر ہوتے ہیں. ٹیلی فون سننا سب سے زیادہ ان کے لیے ہے. انہوں نے لاتعداد دہشت گرد پکڑے ہیں ٹیلی فون سے. تو میری سمجھ نہیں آتی، یہ سیکرٹ اوپر لکھا ہوتا ہے اور وہ لیٹر ہر دن ٹی وی پہ کوئی نہ کوئی چل رہا ہوتا ہے. چلیں بہرحال یہ تمام چیزیں تھوڑا سا میری گزارش ہے، یہ ہم سے زیادہ انفارمیشن ہے، ہم ان کے مقابلے پہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو میں تو ان کی وجہ سے، لیکن کیونکہ میرا بھائی گیا ہے، میرا بھی ایک موقف تھا، اس کی زندگی میں پریس کانفرنس کرتے تاکہ وہ تو اپنی زندگی میں ہر سوال کا جواب دے چکا ہوا ہے. ہر سوال کا جواب شہید ارشد شریف دے چکا ہے. قاضی صاحب دینا نہیں ہے. کچھ وقت کا میں بڑی صاحب آگے بڑھتے ہیں، میں آپ سے پھر اسی بات پہ آتا ہوں، مگر یہ سنیں انہوں نے مزید کیا کہا. ہماری اطلاع کے مطابق کسی نے سرکاری سطح پر ارشد شریف کو دبئی سے نکلنے پر مجبور نہیں کیا. تو وہ کون تھے جنہوں نے انہیں وہاں سے جانے پر مجبور کیا؟ اس سوال کا جواب لینا چاہیے. یہاں پر یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ یو اے ای روانگی سے منسلک دستاویزی معاملات کو کس نے سر انجام دی؟ متحدہ امارات میں، عرب امارات میں ارشد شریف کے قیام و طعام کا بندوبست کون کر رہا تھا؟ کس نے انہیں مسلسل یہ باور کرایا کہ وہ پاکستان واپس نہ آئیں ورنہ انہیں مار دیا جائے گا؟ کس نے انہیں یقین دلایا کہ ان کی جان بیرون ملک، خاص طور پر کینیا جیسے ملک میں محفوظ ہے؟ اچھا بھٹی صاحب، اس کا مطلب ہے کہ یہ خبر غلط تھی کہ جو انہیں دبئی گورنمنٹ نے ملک سے نکل جانے کے لیے کہا تھا؟ قاضی صاحب جو پریس کانفرنس کی ہے میں اس پہ نہیں کمنٹس کروں گا. یار ایک آدمی کی ادھر زندگی تنگ ہے، وہ گیا ہے. مجھے خود ارشد شریف نے کہا ہے کہ آگے ہیں، وہ مجھے کہہ رہے ہیں 48 گھنٹے کا ٹائم دیا ہے. یہ ان کا ویزا ختم ہو گیا تھا بقول ان کے. اس کو دھمکیاں دی گئی. ارشد شریف کو خدشہ تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہوگا، کہ شاید مجھے کوئی مار نہ دے. وہ بھارت بھی ہو سکتا ہے، کوئی تیسری طاقت بھی ہو سکتی ہے. دوسری بات، جب اسے یہ کہا گیا کہ آپ کو ڈیپورٹ کرنے لگے ہیں، تو بہت سے پاکستان میں اس نے لوگوں نے رابطہ کیا. اس نے اس دوران کوشش کی یو کے کا ویزا مل جائے، یو کے کا اس کو ویزا نہیں ملا. انہوں نے کہا جی اپنے ملک میں جا کے کریں. اس دوران میں نے نہ اس سے پوچھا، اگر وہ آذربائیجان چلے جاتا، انہوں نے کہنا تھا آذربائیجان کیوں گیا، ادھر ہی مار دیا گیا. اگر یہ کسی اور ملک چلے جاتا، وہ جان بچانے کے لیے یقیناً اس کے 50,000 والے شرط، کیونکہ وہ ارشد شریف شہید کسی کا دشمن تھا ہی نہیں، وہ ہر ایک کا ہی دوست تھا. میں نے وہ تو میں بلا ملنے. اچھا مجھے بتایا، اس کا ویزا ختم ہو گیا، اس نے 10 لوگوں سے رابطہ کیا ہوگا، کسی نے کہا ہوگا وہاں چلے جا، وہ چلے گیا. اب وہ کون تھا کیا نہیں تھا اس کا واقعہ بن گیا ہوگا. اب لندن سے صابر شاہ کا لندن گیا ہوا، آپ کو پتا عمرے پہ گئے تھے، عمرے سے وہ لندن چلے گئے. میں گیا ہوں، مجھے نہیں ملتا. دوسری یہ جو لندن کی بات کہہ رہے ہیں نا، کبھی بھی ارشد شریف نے لندن کا ذکر نہیں کیا، نہ وہ لندن گیا ہے. جب میں لندن گیا تھا، صابر صاحب سے ملا تھا، میری اور ارشد شریف کی ایک تصویر تھی. میں نے کر دیا یاد ماضی بھی عذاب ہے، چھین لے مجھ سے ہاتھ، وہ کر لیا. یہ کوئی لوگ سمجھتے رہے کہ شاید وہ لندن ہے. ارشد لندن نہیں گیا تھا. میں جب بھی بات کرتا تھا کبھی نہیں پوچھتا تھا تم کہاں ہو، کیونکہ وہ کہتا تھا مجھے خطرہ ہے. میں نہیں، مالک کس صحافی سے اس کا رابطہ نہیں تھا، وہ تو درجنوں لوگوں سے بات کرتا تھا ارشد شریف. لیکن بھٹی صاحب اب اس سارے ماحول میں ایک اور بات آ گئی ہے کہ جو صاحب اس انویسٹیگیشن کو کر رہے ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ مبینہ طور پر وہ تو لائلسٹ ہیں. کیا یہ وہی ہیں جنہوں نے ایک کسی 2009 میں اپنی پیٹی اتار دی تھی، اور وہ یہ جو یا جھوٹ آ رہا ہے یہ میڈیا پر؟ قاضی صاحب میری اپنی رائے، اللہ کرے یہ ملک سلامت رہے، اس کے ادارے سلامت رہیں، ہمارے اس کیس کا 0 بھی نہیں ملے گا، اس کیس کا کچھ نہیں ہوگا. ہاں ماضی بھی تک یہی ہوا. حامد میر کو گولیاں ملنے والے کا کمیشن بنا تھا، وہ رپورٹ آ گئی. ہاں بس اور لوگوں کو ہوا، وہ رپورٹ آ گئی. ایاز میر صاحب کو دنیا اخبار کے ٹی وی کے دفتر کے باہر میاں سب کے پیٹا گیا، وہ لوگ پکڑے گئے. قاضی صاحب یہ ہو سکتا کوئی تیسری طاقت ہو. میری تو یہ گزارش ہے کہ وہ ادھر دبئی سے اس کو جانے کا حکم مل گیا،
پاکستان وہ واپس نہیں آنا چاہ رہا تھا، یہاں سے اسے خدشہ تھا کوئی نقصان پہنچا دے گا، جو مجھے نہیں پتا وہ آپ کو اندازہ ہے بٹی صاحب کس تاریخ کو دبئی گئے تھے وہ؟ یار دبئی صرف 3-4 دن رہا ہے، میں نکال رہا ہوں کیونکہ میں نہیں، درجنوں لوگ اسے رابطے میں تھے قاضی صاحب، اس میں کوئی میرا یاد تھا، ان کے پاس صرف 3-4 دن کا ویزا تھا دبئی کا. مجھے خود میں اب وہ دراصل دنیا سے چلے گیا نا تو بہت ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں. کاش یہ پریس کانفرنس عرصے شریف کی شہادت سے آدھا گھنٹہ پہلے آتی اور اس نے آ کے ایک اس کے پاس آپ کو پتا ہے 20 سال کا ریکارڈ تھا. مجھے نہیں پتا اب اس کے ساتھ جو اس کی ڈیڈ باڈی آئی ہے جو لینے گئے تھے، اس کے پاس تو ایک تو لیپ ٹاپ ہوتا ہے نا، اس کے پاس ڈی وی ہوتی ہیں کیا جس میں ریکارڈنگ ہوتی ہے، تو رام ذرا بتانا بیٹا جس میں ریکارڈ ہوتی ہے چیزیں ریکارڈ رکھ لیتے ہیں، وہ ٹیبلٹ ٹائپ ہوتی ہے، وہ ٹیب نہیں، وہ دوسری جس میں زیادہ ریکارڈ ہو جائے، یو ایس بی ہوگی نا، یا وہ ہائی ڈرائیو کیا کہتے ہیں، ہائی جس میں زیادہ ہونا. اس کے پاس 5-6 ڈاکومنٹس کے ریکارڈ تھے، اس کی اپنی آرکائیو کسی بھی ٹی وی سے زیادہ تھی. وہ جنتی تو یار وہ عجیب محنتی آدمی تھا، اس کی آرکائیو. اب مجھے نہیں پتا کہ جنہوں نے اس کی ڈیڈ باڈی ریسیو کی ہے اس میں اس کا موبائل اور وہ 5-6 تو اس کی مجھے پتا ہے، وہ جو ریکارڈ کر کے ریکارڈ بہت زیادہ ہو جائے نا تو رکھ لیتے ہیں. مجھے اس کا ٹیکنیکل سا میرا دماغ نہیں آج کل کام کر رہا. ہارڈ ڈرائیو ہوگی، ہارڈ ڈرائیو 5-6 تو اس کی ریکارڈ تھی. صاحب مجھے بریک پہ جانا ہے. جتنے بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں، خاک اڑائی جاتی رہی ماضی میں، آج تک پتہ نہیں چل سکا، اور اس سے ایک مسٹری اور ہیز کے اندر وہ چیزیں رہتی ہیں اور کھیل آگے چلتا رہتا ہے. مگر اب کی بار بڑی کوالٹیٹیو چینج آ رہی ہے سوسائٹی میں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ایموشنلی بڑے ان واقعات کے ساتھ متاثر ہوئے ہیں، تو ان کے کوئی کیا اثرات کیا ہو سکتے ہیں پاسبل. واپس آتے ہیں، اس پہ بات کریں گے. اور ابھی فیصل وابڈا صاحب نے جو ایک اپیرنٹلی یو ٹرن لیا ہے یا نہیں لیا، وہ کیا معاملہ ہے، ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. اچھا بھٹی صاحب، یہ سائفر والا ایشو بھی ابھی تک مجھے ان ریزالوڈ بھی لگتا ہے. اس کی باز گشت آج کی اس پریس کانفرنس میں بھی سنائی جا رہی ہے، اور یوں لگتا ہے کہ بحران جو ہے، پولیٹیکل بحران گہرا ہوتا چلا جا رہا ہے. اس میں کوئی سینر وائسز نظر نہیں آتی، کوئی وایا میڈیا، کوئی درمیانی رستہ، کوئی بیٹھیں، اکنامک کرائسس ہے، کوئی آج آپ خان صاحب سے مل کے آئے ہیں، تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ بالکل اب اینڈ گیم کی طرف جا رہا ہے معاملہ، اس طرح سے ٹکراؤ کی کیفیت بن رہی ہے خدا نہ خواستہ؟ دیکھیں یہ جو سائفر ہے نا، اگر یہ سمجھتے ہیں اس میں کوئی غلط چیز نہیں ہے تو اسے اوپن کر دیں. مان لیا نہیں ہو سکتا یہ ٹھیک کہہ رہے ہوں، لیکن عمران خان صاحب کے مطابق تو لیکن وہ کورٹ آرڈر ہے نا، کورٹ آرڈر ہے، اس کو حکومت اگر سمجھتی ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا، حکومت اگر پھر تو آپ کو پہلے ریمیڈی لینی پڑے گی نا، جا کے سپریم کورٹ سے الاؤ کروانا پڑے گا، پھر آپ نکالیں گے. لیکن ذرا سن لیں انہوں نے سوال سے کہا کیا آج پریس کانفرنس میں، سنائیں. ISI نے بڑے واضح اور پروفیشنل انداز میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو بتا دیا تھا کہ حکومت کے خلاف کسی بھی قسم کی سازش کے کوئی شواہد نہیں ملے. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو بریف کیا گیا کہ یہ پاکستانی سفیر کی ذاتی اسیسمنٹ ہے، اور پاکستانی سفیر نے جو لائے عمل ریکمینڈ کیا تھا وہی لائے عمل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی فارن آفس کو ریکمینڈ کیا. ISI کی سائفر سے متعلق فائنڈنگز کی کسی قسم کی سازش کو ان کو اس کے شواہد نہیں ملے، اور یہ تمام فائنڈنگز ریکارڈ کا حصہ ہے. ہم ان فائنڈنگز کو قوم کے سامنے رکھنا چاہتے تھے جو ISI کی فائنڈنگز تھی، تاہم یہ فیصلہ ہم نے اس وقت کی حکومت پر چھوڑ دیا کہ وہ ISI کی فائنڈنگز کو پبلک کر دے. لیکن ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ مزید افواہیں اور جھوٹی خبریں پھیلائی گئیں جس کا مقصد سیاسی فائدہ حاصل کرنا اور ایک مخصوص بیانیہ تشکیل دینا تھا کہ حکومت کے خلاف آئینی اور قانونی اور سیاسی معاملے کی بجائے عدم اعتماد کی تحریک رجیم چینج آپریشن کا حصہ تھی. اچھا بھٹی صاحب، اگر ٹھیک ہے ذمہ دار لوگ ہیں اور وہی مسٹ بلیو وٹ دے سے، لیکن ایک تو یہ کہ پھر خان صاحب نے بیانیہ تو اس کا بنا لیا اور وہ بیکا بھی، اور دوسرا یہ کہ میں ایک بات میں جو الجھن ہوتی ہے کبھی کبھی کہ مداخلت اور سازش، یہ پھر کوئی اب ماہر لسانیات ہو جو ہمیں ان میں ڈفرینشیٹ کر کے بتائے. قائد صاحب گزارش ہے کہ DG ISPR سب لیفٹیننٹ جنرل صاحب افتخار بابر صاحب حید فٹ سولجر ہے اور ہر آدمی ان کی تعریف کرتا ہے. میں اس پہ تو نہیں جاؤں گا، لیکن اس پہ تو آج سنا ہے PTI کے رہنماؤں نے
پریس کانفرنس کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بند کمروں کی ایک بات کی گئی ہے, اس سے بہت زیادہ لمبی باتیں تھیں, بہت زیادہ لمبی. سابق وزیر اعظم عمران, یعنی جو انہوں نے کہا کہ جی بند کمروں میں کچھ تو ڈی جی آئی ایس آئی نے بڑی مناسب بات کی. ان کا کہنا تھا کہ جو جس سچ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے وہ نہیں بولیں گے, اور ظاہر ہے وہ ہر جگہ اس طرح ریاستوں میں ہوتا ہے. وہی وہ ایک بات انہوں نے اور کہی کہ آخر کبھی تو سچ بولے گا, کوئی نہ کوئی تو سچ بولے نہیں, گا. امریکہ میں تو 25 سال کے بعد ڈی کلاسیفائی کر دیے جاتے ہیں, مگر وہ بھی ڈاکیومنٹ ریڈیکٹڈ ہوتے ہیں, وہ سارے باہر نہیں آتے. اگر دیکھیں تو اس پہ لائنیں لگی ہوتی ہیں. میں آپ کو سنوا دوں ذرا, کچھ اور بات کی انہوں نے سائفر کے حوالے سے, سنائیں جی. جہاں تک سائفر کا معاملہ ہے, آرمی چیف نے 11 مارچ کو کامرا میں سابق وزیر اعظم سے خود اس کا تذکرہ کیا تھا, جس پر انہوں نے فرمایا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں. ہمارے لیے یہ حیران کن تھا جب 27 مارچ اسلام آباد کے جلسے میں کاغذ کا ایک ٹکڑا لہرایا گیا اور ڈرامائی انداز میں ایک ایسا بیانیہ دینے کی کوشش کی گئی جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا. سائفر کے حوالے سے حال ہی میں کئی حقائق منظر عام پر آ چکے ہیں جس نے اس کھوکھلی اور من گھڑت کہانی کو بے نقاب کر دیا ہے کہ کیسے پاکستانی سفیر کی رائے کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا. اچھا بڑی صاحب, اس میں آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر یہ ایسا ہی معاملہ ہے تو پھر اس کو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی ہینڈلنگ ٹھیک نہیں تھی؟ اگر اتنا سادہ اور شفاف معاملہ تھا تو پھر اس کو کیوں اس طرح انہوں نے ہینڈل نہیں کیا؟ ہمیں بلا لیتے, ان کیمرہ سیشن کر لیتے, وہ دکھا دیتے, مگر اس کو لگتا ہے پھر انہوں نے صحیح ہینڈل نہیں کیا. پھر خان صاحب نے بقول ان کی ایکسپلائٹ کیا اور وہ ہوا ایکسپلائٹ ان اے وے. اگر میں یہ اسی تھیوری کو سبسکرائب کروں, محترم دونوں ہمارے جرنیل سب کی کسی بات کی نہ نفی کر سکتا ہوں اور ان پہ یقین بھی رکھتا ہوں, لیکن سائفر کے بارے میں عمران خان صاحب سینکڑوں دفعہ کہہ چکے ہیں, سینکڑوں دفعہ. تو بہتر یہ ہے اگر کوئی قانونی پوزیشن اس میں ہے, لیگل ہے, تو اس کو دکھا دیا جائے کیا لکھا تھا اس میں عدم اعتماد کے کامیاب کرنے کا لکھا تھا یا نہیں لکھا تھا. وہ کہہ رہے ہیں اسد مجید صاحب کی ذاتی رائے تھی. یار ذاتی رائے اسے ڈونلڈ ڈو نے کہا تھا نا, بقول جو انفارمیشن آ رہی ہے ہمیں تے خبریں, نہ میں اسد مجید کو ملا ہوں نہ میں اس ملاقات میں ڈونلڈ ڈو کے تھا. اس سائفر کو فیکٹ بتا دیں. لیکن یہ جو انہوں نے آج گفتگو کی ہے اس پہ بہت زیادہ فوکس, اس کا جواب تو عمران خان صاحب دے سکتے ہیں, کیونکہ اسپیشلی کہا تھا میں حیران ہوں کہ سب گفتگو میں کی, یقیناً ان کا حق تھا. اگر اس قتل کی ارشد کی سازش کو کوئی ایکسپوز کر سکتا تو پاکستان کے دو ادارے ہیں, ایم آئی اور آئی ایس آئی, ان میں کمپیٹنسی ہے, قابلیت ہے, اہلیت ہے, اور پوری دنیا میں پاکستان کی اداروں سے بہتر ادارہ نہیں ہے. میرے خیال میں حکومت نے جو کمیٹی بنائی ہے اس کے بس کی بات نہیں. حکومت کی کمیٹی تو ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے 11 بجے میرے سامنے گولی چلی, میری آنکھوں کے سامنے, تنزیلہ نے درود شریف پڑھتے ہوئے جان دی, طاہر القادری نے فائٹر کیا, اس کے قاتل نہیں پکڑے گئے. سائی وال میں اسی طرح جیسے اب ارشد شریف کی کہانی بنائی جا رہی ہے, بقول وہ کرینیا کے نے انہوں نے کہا جی دہشت گرد جا رہا تھا بچوں بریک پہ جانا ہے, ہمیں ایک کوئک بریک لینی ہے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. لگتا ہے کچھ ستارے ہلکے پھلکے سے گردش میں ہمارے ہم زمبابوے سے بھی ہار گئے. بہرحال ہار جیت تو ہوتی ہی رہتی ہے. بہرحال بھٹی صاحب واپس آتے ہیں. اچھا, اب فیصل وافڈہ صاحب کا جو بنیادی طور پر ایک امپریشن تھا ہمارے سامنے وہ یہ تھا کہ وہ عمران خان صاحب کے بڑے لائلسٹوں میں سے ہیں اور اس کا وہ برملا اظہار بھی کرتے تھے. مگر اب جب ان کی پریس کانفرنس سے 1-2 گھنٹے پہلے کچھ ہمارے ایسے صحافی دوست جو ہیں جن کی جو لیننگز ہیں وہ بڑی واضح ہیں, جس طرف بھی ہیں یہ ان کا رائٹ ہے, وہ کہتے ہیں جی بہت بڑا دھماکہ ہونے والا ہے. تو پھر وہ دھماکہ کیا, انہوں نے فون بھی لہرایا اور پھر ایک کہانی انہوں نے بیان فرما دی. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ فیصل وافڈہ صاحب ماضی میں ہزاروں مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ میں عمران خان پر میرے بچے اور میں جان قربان. کل ان کی جو پریس کانفرنس تھی انہوں نے غالباً 9:15 بجے کی, پھر پونے جب مجھے پتہ چلا جو آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا دھماکہ ہو رہا ہے کسی صحافیوں نے, تو میں نے فیصل وافڈہ صاحب کو خود کال کی. میں کہ کیا کرنے لگے, وہ پٹاخہ تھا یا دھماکہ تھا آپ کے خیال میں؟ لیکن اس کا پی ٹی وی پہ نشر ہونا, اور وہ کہہ رہے کہ میری زندگی کو خطرہ ہے اور اگر مجھے کچھ ہوا تو 3 گھنٹے میں ان کو بھی مار دیں گے. مجھے وہ نہیں سمجھ آئی.
ذرا وہ بریف کر دیتے کہ ان کو کس سے خطرہ ہے. اب تو وہ وفاقی وزیر سابق رہے ہیں, ان کی پریس کانفرنس آپ کا پاکستان ٹیلی ویژن پی ٹی وی کو آپ کو تھوڑی حیرت نہیں ہوتی کہ مجھے حیرت نہیں, بہت ہی زیادہ تعجب ہوا. ارشد شریف کو کوئی خطرہ نہیں تھا مگر ان کو خطرہ ہے. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں جس سے خطرہ تھا اگر مجھے کچھ ہوا تو 3 گھنٹے میں اس کو بھی مار دیں گے. بڑے اس کا صاحب مطلب حیثیت آدمی ہے ہیں انہوں نے اس بندے کو جن کو ان کے خیال میں خطرہ ہے, انہوں نے اس کو مروانے کے رینج بھی کر لیا. ہم تو یہ بھی کہہ رہے مار سکتے نہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی وہ پتہ نہیں وہ کلپس ہے کہ نہیں ہمارے بھائی ترا صاحب کے پاس, تو ہم تو کیڑی نہیں مار سکتے. ہمارا بھائی ارشد شریف ہمارے ہاتھوں سے چلے گیا, ہمارے ہاتھوں سے چلے گیا. ہم تو انہی سے کہہ رہے ہیں بھائی انصاف لے دو, ذرا فیکٹس لے آؤ. ہم تو خدا نہ خواستہ صحافی تو پتھر نہیں مارتا, وہ قلم سے اور زبان سے اظہار کرتا ہے. ہماری تو بیسک ٹریننگ یہ ہے کہ پرسنل نہیں ہونا کسی سے. بھائی اگر یہ اسے ہی ٹیسٹ کیس بنا دینا چاہیے کہ فیصل واڈا صاحب کو کس سے خطرہ ہے اور فیصل صاحب کس کو مروا سکتے ہیں. اور انہوں نے کہہ دیا ہزاروں لانگ مارچ کی لاشیں دیکھ رہے ہیں. لانگ مارچ پہ لاشیں گرائے گا کون؟ اگر بلاول بھٹو سندھ سے چلتے ہیں, لانگ مارچ کرتے ہیں اور لاہور سے ہوتے ہوئے اسلام آباد جاتے ہیں, مولانا فضل الرحمان اپنے حلقے کا الیکشن ہارنے کے بعد عمران خان کی حکومت میں عمران خان کے خلاف لانگ مارچ کرتے ہیں, تو ادھر ایک پتہ نہیں گرتا. تو اس لانگ مارچ پہ خون کیا سے آ گیا؟ کون گرائے گا خون؟ اس میں اب جو پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ تو لوگوں کو ڈسکریج کرنے کا ایک پلائے ہے کہ جی آپ نہ آئیں اور یہ ہے اور یہ اس طرح کی کہانی ہے. لیکن بڑی صاحب میں ایک بات کہنی بھول گیا, صدر پاکستان نے بھی تو غالباً سپریم کورٹ کو لکھا تھا کہ سائفر کے حوالے سے ایک کمیشن بنا کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا. صاحب آپ نے سب سے اہم بات کی, میرے بھی ذہن میں نہیں تھا رہا. آج کل بس ارشد کو میں جو عمران صاحب کے پاس ملنے گیا تھا نا, میں مین شکریہ ادا کرنے گیا تھا کہ جس طرح انہوں نے ارشد شریف کے لیے سٹینڈ لیا. وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف اس کے اصل محرکات پڑھنا چاہیے, مروانے والا کون تھا, کوئی غیر ملکی تھا, کوئی پاکستانی تھا, کوئی اندر سے تھا, کوئی باہر سے تھا. تو ہمارے پاس تو طاقت نہیں ہے. اگر صدر پاکستان نے وہ خط لکھا ہے اور ملک کی عدالت کے بعد اوپر اللہ کی عدالت ہے سپریم کورٹ کے بعد, اس پہ کوئی جوڈیشل کمیشن بنا کے سائفر کی میں یہی تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ سمپل بحث تو ختم ہو, یہ چیپٹر تو کلوز ہو, کون صحیح ہے کون غلط ہے. اور عمران خان صاحب کو موقع نہ ملے اس کو بلا وجہ ایکسپلائٹ کر کے ایک جھوٹا بیانیہ مبینہ طور پر ان کے مطابق وہ بیانیہ اسی دن فوت ہو جائے گا. میں اس بیانیہ کا تو مجھے نہیں پتا, سائفر کا عبارت میں نے سنی ہوئی ہے, میں نے دیکھا نہیں ہے. لیکن اچانک کیا ہوا کہ عمران خان کے سارے اتحادی ان کو چھوڑ کے چلے گئے, عمران خان کے 20 لوگ منحرف ہو گئے. آخر یہ چیز اچانک آئی کیسے؟ اور یہ موجودہ حکمران نہایت قابل احترام جو شہباز شریف صاحب ہیں, زرداری صاحب ہیں, مولانا صاحب ہیں, 2018 میں اس اسمبلی کو دھاندلی والا کہتے تھے اور خلائی مخلوق پر الزام لگاتے تھے اور کہتے تھے دعا ہم ریزائن دیں. اسی اسمبلی میں یہ آ کے کیسے عمران خان کے اتحادی ٹوٹ کے ادھر چلے گئے, عمران خان کے کیسے لوگ منحرف ہو گئے. بڑی صاحب یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ 3.5 سال میں عمران خان صاحب نے بڑا مایوس کیا, اور جو شہباز شریف صاحب کی ایک مثالی اور کرزمیٹک لیڈرشپ ہے اس سے متاثر ہو کے باپ بھی آ گئی, ایم کیو ایم بھی آ گئی. اچھا باپ بھی آ گئی, ٹھیک, ایم کیو ایم بھی آ گئی, تو ایم کیو ایم تو اب بھی خوش نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم پچھتا رہے ہیں ادھر آ کے. یہ ان کے بیانات ریکارڈ پر ہیں. چلیں ذرا میں کچھ بھی آپ کو سنانا ہے, کچھ ذرا سنائیے ڈی جی آئی ایس آئی محترم وہ کیا فرما رہے ہیں. مارچ کے مہینے میں آرمی چیف کو ان کی مدت ملازمت میں غیر مہینہ مدت کی توسیع کی پیشکش بھی کی گئی, میرے سامنے کی گئی. یہ بہت پرکشش پیشکش تھی, لیکن انہوں نے اس کو بھی ٹھکرا دیا, اس لیے کہ انہوں نے جو بنیادی فیصلہ کیا تھا کہ ادارے کو متنازع رول سے ہٹا کے آئینی رول پہ لانا ہے. بٹ میں یہ ضرور پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا دل مطمئن ہے کہ آپ کا سپہ سالار غدار ہے, میر جعفر ہے, تو ماضی قریب میں اتنی تعریفوں کے پل کیوں باندھتے تھے آپ؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا سپہ سالار غدار ہے, میر جعفر ہے, تو اس کی مدت ملازمت میں اتنی توسیع کیوں دے رہے ہیں؟ عجیب بات ہے, آپ سمجھتے ہیں سپہ سالار غدار ہے, لیکن آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ پوری زندگی کے لیے اگر آپ نے اس ملازمت میں رہنا ہے تو رہیں. اور اگر وہ واقعی آپ کی نظر میں غدار ہے, آپ کی سوچ میں غدار ہے, تو پھر آج بھی ان سے پس پردہ کیوں ملتے ہیں؟
مجھے آپ کے ملنے پہ اعتراض نہیں ہے، آپ ملیے، یہ ہمارا فرض ہے اس ملک کے ہر شہری کی آواز پہ لبیک کہنا، لیکن یہ نہ کریں کہ آپ رات کی خاموشی میں بند دروازوں کے پیچھے ہمیں ملیں، اپنی آئینی غیر آئینی خواہشات کا اظہار کریں، وہ بھی آپ کا حق ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ دن کی روشنی میں اسی بندے کو آپ غدار کہیں۔ آپ کی قول و فعل میں، فکر و تدبر میں اتنا کھلا، اتنا بڑا تضاد ٹھیک نہیں۔ اب بٹ پہلے تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ یہ بہت انفارچونیٹ ہے، یہ لفظ بھی ہمیں جو کہنے پڑ رہے ہیں ان کو، ہمارے چیف آف آرمی سٹاف، ظاہر ہے ہمارے اس ملک کے چیف آف آرمی سٹاف ہے، اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ سچویشن ہیز کم ٹو دس پوائنٹ، کیونکہ یار ہم یہ باتیں اتنی دفعہ میں یہ لفظ سن رہا ہوں، میرے کانوں میں بہت برا لگ رہا تھا۔ قاضی صاحب، یہ پاکستان کی سب سے اہم ایجنسی کے ہمارے ڈی جی ہیں، اور ان کی گجرا سیاہ کور کمانڈر کراچی سے لوگ تعریف کرتے ہیں، اور بڑے اپ رائٹ اور بڑے آنیسٹ، یعنی بہت زیادہ ہیں۔ انہوں نے اپنی گفتگو میں ایک بات کہی تھی کہ جھوٹ کے جواب میں کسی کو تو سچ بولنا ہے، کاش سچ سارا سامنے آ جائے۔ اب ان کے کہہ رہے ہیں میرے سامنے بات ہوئی اور میں تردید تو نہیں کر سکتا، اس کا جواب تو عمران خان صاحب ہی دے سکتے ہیں۔ وہ خود فرما رہے ہیں میرے سامنے، ہاں ہمارا سپہ سالار غدار ہے ہی نہیں، وہ ہم سے 100% یار میں کہتا ہوں یہ بات ہمیں کہنے کیوں پڑے؟ یہ بات کہنا اس کو ہمیں اپنے آپ کو گالی دینے کے مترادف ہے کیا مطلب؟ یار ہاں ہمارے آئی ایس ہو سکتا ہے، وہ نعوذ باللہ کوئی بھی نہیں کہتا غلطی کر سکتا ہے بندہ، میں نے ہاں غلطی، مجھے زندگی میں اپنی فوج کے کسی بارے میں نے کسی سے یہ لفظ نہیں سنا یہ غدار ہے، نہ ہے وہ یار یہ غدار ہوتے تو ہمارے لیے قربانی دیتے۔ میں اگر یہ کہوں، قاضی صاحب عمران خان صاحب نے یہ لفظ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹینشن، تو عمران خان نے تو موجودہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن پہلے بھی دی تھی، ہاں بالکل، وہ کیا وجہ تھی پھر ایکسٹینشن؟ موجودہ آرمی چیف محترم قمر جاوید باجوہ صاحب کو ان کی قابلیت اور ملکی حالات کو سنبھالنے کے لیے رد الفساد اور ضرب عزم تو عمران خان نے دی تھی۔ لیکن مین سٹریم میڈیا میں مجھ سے اگر کوئی کوتاہی ہوگی تو مجھے پتہ نہیں، لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ براہ راست باجوہ صاحب کے لیے اس طرح کے کوئی کہہ نہیں سکتا یار اپنی فوج کے بارے میں کوئی پاکستانی نہیں کہہ سکتا یار لا تعداد فوج میں شہادت اور غازیوں کی ہے۔ آج بھی یہ ہے، وہ خود فرماتے تھے وہ ٹف ایریے میں نوکری کر کے آئے ہیں، تو میں تو ٹف ایریے میں ایک دن نہیں جا سکتا۔ اور پھر اس فوج میں اور جس ہمارے حالات ہیں، جو اس حالات میں کون سا ایسا جرنیل ہوگا جو موت کے جو چند انچز یا چند سینٹی میٹر سے بارہا بچ کے یہاں تک پہنچا ہوگا، اور اس کو غدار کہنا تو فضول بات ہے۔ یہ پاک فوج میں نا کوئی سیاست نہیں ہے کہ اچانک باپ کا بیٹا ہو جائے، ایک سیکنڈ لیفٹیننٹ بھرتی ہوتا ہے تو اس کو ہر ٹف ایریا، سیاچن گلیشیئر سارے کرنے ہوتے ہیں۔ سیاچن گلیشیئر میرے تو اپنے بچے اور اپنے جاتے ہیں، یہ نہیں آپ ہمارے ہیرو ہوئے، یہ سن لیں بالکل کچھ اور بھی انہوں نے کہا ہے۔ قاضی صاحب یہ انہوں نے ہیرو، لیکن جنہوں نے موجودہ آرمی چیف اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس سے رزائن مانگا تھا ان کی کیا وجوہات تھی؟ ذرا ایک اس کی وضاحت ضرور ہونی چاہیے تھی، اس کی وضاحت ضرور ہونی چاہیے تھی۔ وہ تو آج حکومت میں ہے نا، وہ کم سے کم یہ تو بتا دیں انہوں نے اس وقت غلط رزائن مانگا تھا، اب حکومت۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات، ابھی یہ نہیں، یہ تو اب ٹارگٹ ان کے بدل گئے ہیں، میں ہمیں نام نہیں لینا چاہتا، کچھ اور ہمارے انتہائی محترم جو ہیں ٹاپ آفیسر ہیں، 3 اسٹار جنرل ہیں، وہ ان کے بارے میں آج بھی بات کرنے سے باز نہیں آتے ہیں۔ اچھا ذرا سنیں اور مزید کیا فرمایا ہے انہوں نے۔ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ آپ کسی کو میر جعفر کہیں، میر صادق کہیں، آپ کے پاس کوئی شواہد نہ ہو تو ظاہری بات ہے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے یہ کم ہے۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل 100% جھوٹ پہ بنایا گیا نظریہ ہے، لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ نظریہ بنایا کیوں گیا۔ یہ میر جعفر کہنا، میر صادق کہنا، غدار کہنا، نیوٹرل کہنا، جانور کہنا اس لیے نہیں ہے کہ میرے ادارے نے، میری ایجنسی نے، آرمی چیف نے غداری کی ہے۔ یہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی غیر آئینی، غیر قانونی کام کیا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے، ان کے ادارے نے غیر آئینی، غیر قانونی کام کرنے سے انکار کر دیا۔ اچھا پٹی صاحب، مجھے اس پہ بھی بڑا شدید اعتراض ہے، چاہے عمران خان صاحب کریں چاہے کوئی کریں، یہ جو میر جعفر اور یہ جو باتیں ہم بیچ میں لے کے آئے ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے اپنے ایک انسٹیٹیوشن کا ہائیسٹ آفس کے بارے میں یہ بار بار بات کرنی پڑی ہے جو ہمارے دل پہ بہت بری لگی ہے۔ اسی طریقے سے کیا ہمارے سیاست کو نہیں چاہیے کہ آپ کسی سے اختلاف کریں
یہ لفظ استعمال کرنے کی یہ تو فضول حرکت۔ ہمارے جو ابھی ہم نے سوال چنایا محترم ندیم انجم صاحب ہے کال بنڈی سے، جی میں ان کے ایک لفظ کے ساتھ سیکنڈ کرتا ہوں، بالکل کسی کی جرت ہی نہیں ہونی چاہیے یار ان کو کہہ رہا ہے میر صاحب۔ میرا نہیں خیال کہ کبھی کسی نے اداروں کو کہا ہے، لیکن جو لفظ انہوں نے کہا یہی میری رائے ہے۔ میرے پاس کوئی حق نہیں ہے کسی کو غدار کہوں، ملک دشمن کہوں۔ اگر مجھے اور ہمارا دکھ ہی یہ اختلاف ہے، ہم تو جب ان سے ریزائن مانگا جا رہا تھا ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کیوں یہ ریزائن دے، ان کا کیا قصور ہے، یہاں تو ان پہ ثابت کرو۔ نہیں ہم تو بھونچ کے رہ گئے، اور آج بھی ہم کہہ رہے مجھے آج بھی یاد ہے گجرانوالہ کے جلسہ میں جب یہ بات کی گئی لندن سے، اور ایک ایبسکانڈر کہہ لیں یا ایک جو ہے کانوکٹ تو ہیں آج کی تاریخ میں، کل تک وہ بھی واپس آ سکتے ہیں، جیسے آگے ہیں ماشاءاللہ ساگ ڈار صاحب، جب انہوں نے بات کی تو I could not believe my ears۔ میں نے کہا یار یہ تو ہمارے کبھی ڈسکورس نہیں ہوا اس طرح تو کبھی۔ قاضی صاحب ہم آج بھی وہ لفظ نہیں دہرا سکتے، آج بھی ہم وہ لفظ نہیں دہرا سکتے اور نہ ہی کبھی دہرائیں گے، کیونکہ پاکستان کی سلامتی فوج کی وجہ سے۔ اچھا ایک اور میں نے کم کیونکہ وقت ہے کچھ شارٹ ایک آدھ بات اور سناتا ہوں پھر آپ بات کرتے ہیں۔ میں نے جب خود DGI بنا تو میرے سے پوچھا گیا کہ پاکستان کا نمبر 1 مسئلہ کیا ہے، تو میں نے کہا سر میری نظر میں یہ ہمارے معاشی مسائل ہیں۔ بہرحال جنہوں نے سوال پوچھا وہ میری رائے سے متفق نہیں ہوئے، ان کی نظر میں حزب اختلاف پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کہ جو عدم استحکام ہے وہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم آئینی اور قانونی راستے اختیار کریں اپنی خواہشات کی تکمیل میں۔ جب ہم چور دروازے غیر آئینی غیر قانونی طریقے استعمال کرتے ہیں تو ملک میں انتشار آتا ہے، اور ISI نے ادارے نے یہ فیصلہ کر لیا ہے یہ صرف وہ کام کرے گا جو قومی امنگوں کا مظہر ہے اور اس انداز میں کرے گا جو آئین میں لکھا ہے، اس سے باہر نہیں جائے۔ میں اس میں تھوڑا کمنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں جنہوں نے ان سے اختلاف کیا بالکل غلط اختلاف کیا۔ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ معاشی ہے، مگر سوال بھٹی صاحب یہاں نہیں رکتا۔ سوال یہ ہے کہ اکنامک کے پالیسی ڈیسیژن کون کرتا رہا، 2 نمبر معاہدے کس نے کیے، 94 میں جو ہمارے IPPs کا ڈیسیژن تھا اکنامک ڈیسیژن جس نے اس ملک کو $200 ارب کے قریب نقصان پہنچایا، یہ میری ذاتی تھوڑی سی ریسرچ ہے مگر ورلڈ بینک کی بھی اگر میں مان لوں تو $45 بلین ڈرین ہوئے، بالکل معاشی مسئلہ ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ وہ معاشی جرائم کیے کس نے ہیں، یہ بھی تو ساتھ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ قاضی صاحب میں سمجھ رہا ہوں کہ DGI سب 100% کا مسئلہ ہی معاشی ہے، کوئکلی جس سے انہوں نے اختلاف کیا، لیکن کاش کبھی میری زندگی ان سے ملاقات ہوئی نا۔ کلوزنگ کرنی ہے، اللہ حافظ کے لوگوں کے ساتھ یہ لفظ استعمال نہ کریں، دل دکھتا ہے۔ اجازت دیں، کل ملیں گے، اللہ حافظ۔